بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا تیسرا باب ہے حجت، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضیہ معدولہ اور قضیہ غیر معدولہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، القضیۃ الموجبۃ وقد السالبۃ تنقسمان الی معدولۃ وغیر معدولۃ فالمعدولۃ ما یکون فیہ حرف السلب جزءا من الموضوع او من المحمول او کلیہما۔ مثال الاول قولنا اللہ حی جماد ومثال الثانی زید لا عالم، مثال الثالث اللہ حی لا عالم۔ هذا في الإيجاب وأما في السلب فمثال الأول الحي ليس بعالم ومثال الثاني العالم ليس بلا حي ومثال الثالث الحي ليس بلا جماد وغير المعدولة بخلافها ويسمى غير المعدولة في الموجبة بالمحصلة وفي السالبة بالبسيطة۔ ترجمہ دیکھ لیں، قضیہ موجبہ اور اسی طریقے سے قضیہ سالبہ یہ تقسیم ہوتا ہے معدولہ اور غیر معدولہ کی طرف۔ معدولہ وہ ہے جس میں حرف سلب وہ موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو یا دونوں کا جز ہو۔ پہلے کی مثال اللہ حی جماد، دوسرے کی مثال زید لا عالم، تیسرے کی مثال اللہ حی لا عالم، یہ موجبہ میں ہے۔ اور سالبہ میں پہلے کی مثال اللہ حی لیس بعالم، دوسرے کی مثال العالم لیس بلا حی، اور تیسرے کی مثال اللہ حی لیس بلا جماد۔ اور غیر معدولہ وہ ہے جو اس کے برعکس ہو، اور نام رکھا جاتا ہے غیر معدولہ کا موجبہ میں محصلہ کے ساتھ اور سالبہ میں بسیطہ کے ساتھ۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے قضیہ موجبہ اور قضیہ سالبہ کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک ہے معدولہ اور دوسری ہے غیر معدولہ۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، دیکھیں جو حرف سلب ہے وہ ثبوت شے کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وجود شے کی نفی کرنے کے لیے حرف سلب استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے اس معنی یعنی نفی والے معنی سے تجاوز کر کے کبھی موضوع کا جز بن جاتا ہے، محمول کا جز بن جاتا ہے، یا دونوں کا جز بن جاتا ہے۔ تو حرف سلب اگر اپنے جو معنی ہے اس کا یعنی نفی والا معنی، اس سے تجاوز کر کے موضوع، محمول یا دونوں کا جز بن جائے تو پھر اس قسم کے قضیے کو قضیہ معدولہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر حرف سلب اپنے معنی سے تجاوز کر کے موضوع، محمول یا دونوں میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا جز نہ بنے تو اس کو غیر معدولہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی ذرا مثال دیکھ لیں۔ دیکھیں اب قضیہ موجبہ ہو اور جو حرف سلب ہے وہ موضوع کا جز بن جائے، اس کی مثال بنے گی اللہ حی جماد۔ یا اسی طریقے سے قضیہ موجبہ ہو اور جو حرف سلب ہے وہ محمول کا جز بن جائے، اس کی مثال بنے گی جیسے زید لا عالم۔ اب تیسری مثال دیکھیں، قضیہ موجبہ ہو اور حرف سلب وہ موضوع اور محمول دونوں کا جز بن جائے، جیسے اللہ حی لا عالم۔ یا اسی طریقے سے قضیہ سالبہ ہو اور حرف سلب یہ موضوع کا جز بن جائے، جیسے اللہ حی لیس بعالم۔ یا اسی طریقے سے حرف سلب قضیہ سالبہ میں محمول کا جز بن جائے، جیسے العالم لیس بلا حی۔ یا اسی طریقے سے حرف سلب قضیہ سالبہ میں موضوع اور محمول دونوں کا جز بن جائے، جیسے اللہ حی لیس بجماد۔ یہ ہوگی مثالیں۔ اب اس میں جو ہے نا آپ نے بات یہ سمجھنی ہے کہ دیکھیں اس اعتبار سے نا اس کی موجبہ میں کل 3 قسمیں بنیں گی، یعنی حرف سلب صرف موضوع کا جز بنے، یہ مثال آ گئی۔ حرف سلب صرف محمول کا جز بنے، یہ مثال آ گئی۔ حرف سلب موضوع اور محمول دونوں کا جز بنے، یہ مثال آ گئی۔ اسی طریقے سے قضیہ سالبہ میں بھی ایسے ہی ہے، حرف سلب صرف موضوع کا جز بنے، یہ مثال ہے۔ اسی طریقے سے حرف سلب صرف محمول کا جز بنے، اس کی یہ مثال ہے۔ حرف سلب موضوع اور محمول دونوں کا جز بنے، اس کی یہ مثال ہے۔ اچھا اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ قضیہ موجبہ کیسے ہے اور یہ قضیہ سالبہ کیسے ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ حی، اس میں حرف نفی لا ہے جو کہ موضوع حی کا جز ہے اور اس کے لیے جماد ہونے کا اس بات کیا جا رہا ہے۔ تو قضیہ موجبہ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں کسی چیز کا محمول کا موضوع کے لیے اس بات کیا جاتا ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیں، زید لا عالم۔ اب یہ زید یہ موضوع ہے اور یہ دیکھیں محمول عالم ہے جس کے اوپر لام الف لا داخل ہے، حرف نفی اس محمول کا جز ہے۔ اب یہاں پر زید کے لیے لا عالم ہونے کا اس بات کیا جا رہا ہے، تو یہ قضیہ موجبہ ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو تیسری مثال ہے، اب اس میں دیکھیں لا حی، یہ دیکھیں اس میں حرف نفی لا ہے جو موضوع حی کا جز ہے، اور یہاں پر بھی حرف نفی لا ہے جو کہ عالم کا جز ہے جو محمول ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں لا حی کے لیے لا عالم ہونے کا اس بات کیا جا رہا ہے، تو یہ قضیہ موجبہ ہے۔ اب اس میں آجے دیکھیں قضیہ سالبہ کیسے ہے۔ دیکھیں اللہ حی، اس میں دیکھیں یہ جو لا ہے یہ حرف نفی ہے جو موضوع کا جز ہے، اور یہ جو حرف نفی ہے لیسا، یہ محمول کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ جو لیسا ہے یہ سلب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے دیکھیں موضوع سے عالم ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، تو محمول موضوع سے نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ قضیہ سالبہ ہے۔ دوسری مثال میں اگر آپ دیکھیں گے العالم لیس بلا حی، اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو لام الف لا ہے یہ معدولہ میں سے جو حرف سلب ہے یہ محمول کا جز بن رہا ہے، اور یہ جو لیس ہے یہ نفی کے لیے آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں عالم یہ بن رہا ہے موضوع، اور اس سے لا ہی ہونے کی نفی کی جا رہی ہے،
اور اگر محمول موضوع سے نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سالبہ، تو یہ سالبہ ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، اللہ حی لیس بجماد، اور یہ تیسری مثال غلط ہوگی، یہ لیس بلا جماد ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے حرف سلب حی جو موضوع ہے اس کا بھی جز ہے، اور حرف سلب لام الف لا محمول اس کا بھی جز ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں موضوع سے لا جماد ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، یہ جو لیس ہے یہ نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لہذا یہ قضیہ سالبہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہاں پر یہ نکلے گا کہ قضیہ موجبہ کے اندر جو موضوع ہے اس کا وجود ضروری ہے، پھر اس کے لیے کسی چیز کا اثبات کیا جاتا ہے، اور جو قضیہ سالبہ ہے اس میں جو موضوع ہے اس کا وجود ہونا ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، پھر اس سے کسی نہ کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے۔ بہرحال ساری کی ساری مثالیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، اس میں ذرا اگر آپ غور کریں گے نا، یہ جو لیس ہے تینوں کی تینوں مثالوں میں یہ حرف سلب محمول کا جز نہیں بن رہا ہے، بلکہ یہاں پہ حرف سلب محمول کی نفی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ لا حی اور لا جماد میں حرف سلب یہ محمول کا جز بن رہا ہے۔ اب آپ کتاب کی عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ قضیہ موجبہ اور قضیہ سالبہ یہ تقسیم ہوتے ہیں قضیہ معدولہ اور غیر معدولہ کی طرف۔ دیکھیں معدولہ یہ عدول سے ہے، عدول کا مطلب ہوتا ہے تجاوز کرنا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو حرف سلب ہے وہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی ثبوت شے وجود شے کی نفی کے لیے اسے سلب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس معنی سے تجاوز کر کے موضوع یا محمول یا دونوں کا جز بن جاتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو معدولہ کہتے ہیں کہ تجاوز کیا ہوا۔ فرما رہے ہیں کہ تقسیم ہوتا ہے معدولہ اور غیر معدولہ کی طرف۔ معدولہ وہ ہے جس میں حرف سلب موضوع کا جز ہو یا محمول کا جز ہو یا دونوں کا جز ہو۔ پہلے کی مثال اللہ حی جماد، یہ آ گئی۔ دوسرے کی مثال زید لا عالم، یہ آ گئی۔ تیسرے کی مثال اللہ حی لا عالم، یہ آ گئی۔ ہذا فی الایجابی، یہ تینوں ایجاب میں یعنی موجبہ میں، جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ سلب میں کیا ہے؟ پہلے کی مثال اللہ حی لیس بعالم، یہ ہے۔ نمبر 2 دوسرے کی مثال العالم لیس بلا حی، یہ آ گیا۔ اور تیسرے میں یعنی اللہ حی لیس بلا جماد، وہ آ گئی یہ والی مثال، یعنی جس میں موضوع اور محمول دونوں میں حرف سلب جو ہے اس کا جز بن رہا ہے۔ وغیر المعدولہ بخلافیہ، اور غیر معدولہ وہ ہے جو اس کے برعکس ہو، اور اس کا نام غیر معدولہ کا نام رکھا جاتا ہے موجبہ میں قضیہ محصلہ اور سالبہ میں قضیہ بسیطہ۔ یعنی غیر معدولہ میں حرف سلب اگر وجود شے ثبوت شے کی نفی کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہے، نہ وہ موضوع کا جز ہے نہ وہ محمول کا جز ہے نہ ان دونوں کا جز ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کو کہا جائے گا قضیہ موجبہ میں اگر آئے گا تو پھر اس کو کہا جائے گا محصلہ، اور قضیہ سالبہ میں اگر آئے گا تو اس کو کہا جائے گا بسیطہ۔